عزاداری کی اہمیت. اور یہ ہمارا وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہمیں کسی صورت میں کمزور نہیں ہونے دینا. اچھا، بعض لوگ، کل بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کی انٹینشن بہت اچھی ہوتی ہے، وہ سنسیئر بھی ہوتے ہیں، لیکن خالی اچھی انٹینشن اور خالی سنسیئرٹی اور خالی خلوص کافی نہیں ہے جب تک کہ آدمی کے پاس پراپر نالج نہ ہو اور اس کے پاس ایک خاص قسم کا ویژن نہ ہو. ہمارے یہاں اردو لینگویج میں فار ایگزامپل ایک کہاوت مشہور ہے، اور وہ یہی ہے کہ کسی آدمی نے ایک ریچھ پالا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، شاید بیئر کہتے ہیں، اور وہ اس کو اتنا ٹرین کیا تھا کہ وہ اپنے آقا کی ہر خدمت کرتا تھا. تو ایک دن اس کا ماسٹر سو رہا تھا اور ایک مکھی بار بار اس کے چہرے پہ آ رہی تھی. تو وہ اپنے آقا کی محبت میں مکھی کو پہلے تو اڑاتا رہا، لیکن جب مکھی تو مکھی ہوتی ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، پیچھے پڑ جائے تو ایسا پڑ جاتی کہ شیطان بھی کیا اتنا پیچھے پڑے گا. تو خیر وہ بار بار اڑا رہا تھا. جب وہ دیکھا کہ مکھی کسی طریقے سے جانے کو تیار نہیں ہے، آقا کی ناک پہ بیٹھی ہے، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے مکھی کو مارا تاکہ وہ مکھی مر جائے. مکھی تو نہیں ماری، آقا مر گیا. اب اس کی سنسیئرٹی میں کوئی شک نہیں تھا، اور اس نے پوری اچھی انٹینشن کے ساتھ اپنے آقا کی مدد کرنے کی نیت سے یہ ایکشن کیا. اگر یہ جوک ٹائپ کا ایک کہاوت ہے یہ، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے نا، بعض میسج ایسی چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز میں ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگوں کی فوک سٹوریز، کہ اس کے اندر وہ چھوٹی سی سٹوری اتنا بڑا میسج دے دیتی ہے کہ پوری ایک گھنٹے کی تقریر کا، ایک عشرے کا، 10 دن کا اتنا میٹر نہیں ہوتا. ایک 2-3 مثالیں میں آج اور کل کی مجلس میں اور بھی دوں گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سنسیئرٹی کو خالی چیک نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ نالج، اور خالی نالج بھی کافی نہیں، اس کے ساتھ ایک ویژن ہونا چاہیے. چنانچہ قرآن کریم نے جہاں اللہ کے رسول کی ڈیوٹیز بتائی کہ آخر پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا. اور آپ لوگ شاید ایوری فرائیڈے کو یہ سنتے بھی ہوں. یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ انڈیا میں اور پاکستان میں اور ایسٹ افریقہ میں تو نماز جمعہ میں سورہ جمعہ تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن ویسٹ میں آ کے جو کہ ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، تو جو اسلام نے ایک فیسیلٹی دی ہے کہ نماز جمعہ کے اندر بھی آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ لیں، چاہے قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھ لیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ نماز جمعہ یہاں سورہ جمعہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں، اچھا ابھی کسی نے کہا کہ ہوتی ہے، لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں بعض مسجدوں کے اندر ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی، ٹائم کی وجہ سے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور اس میں ایک بہت اہم میسج ہے، شاید وہ بھی میں بیان کر دوں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا اب دیکھیے قرآن کریم نے یہاں کیا کہا. پیغمبر کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان ہو رہا ہے. اس میں اکثر میں ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں کہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان ہمیشہ خراب سے اچھے کی طرف جاتا ہے. اور آج دنیا نے جتنی ترقی کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ اللہ نے جو ہماری نیچر میں یہ ایک جذبہ رکھا ہے نا کہ خراب سے اچھے کی طرف. ورنہ جب شروع میں، اب میں اس وقت حضرت آدم کی طرف نہیں جا رہا، یعنی ریلیجس پوائنٹ سے بات نہیں کر رہا ہوں. انسان غاروں میں رہتا تھا، کیو میں، جنگلوں میں رہتا تھا. سنا ٹارزن آج بھی رہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، لیکن بہرحال جنگلوں میں انسان رہتا تھا. آج ٹورنٹو جیسے شہر میں کیوں آیا؟ اسی جذبے کی وجہ سے نا کہ آدمی ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جائے. اللہ کے رسول کا نور کائنات کی خلقت میں سب سے پہلے نور پیدا ہوا، اور لاکھوں سال تک عرش الہی میں رہا ہے. عرش الہی کی بات ہی کچھ اور ہے، کبھی اس کی آپ ڈیٹیل سنیے، وہاں کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا ایسا مزہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو تو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں. عرش الہی پہ خدا کے پڑوس میں رہنے کا، خدا کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص جگہ ہو، لیکن بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ خدا کے قریب رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ان کو وہاں سے بھیجا گیا اس دنیا کے اندر. تو ایسا ہے کہ جیسے آپ کو ٹورنٹو سے اٹھا کر کسی جنگل میں بھیج دیا جائے کہ جاؤ وہاں جا کے زندگی گزارو. آدمی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی خاص پرپز ہوگا، کوئی خاص مقصد ہوگا، تبھی یہ انسان اس طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو ریورس مائگریشن کرے گا کہ اچھی جگہ سے خراب جگہ پہ جائے. تو اللہ کا رسول
अर्श इलाही पर नूर खुदा पूरी कायनात उससे रोशन हो रही है। वहां से यहाँ पे आए, पूरी तफसीली हदीस लिखी है अल्लामा मजलिसी ने, बल्कि अल्लामा मजलिसी तो कोई ऑथर नहीं है, वो तो कंपाइलर है। हमारी पुरानी किताबों में जो शुरू की किताबें हैं पूरी तफसील है। फिर यहाँ पे क्यों आए, जबकि इसका नाम ही दुनिया है। दुनिया अरबी का लफ्ज है दुनिया। दुनिया कहते ही बहुत ही पस्त, बहुत ही नीची चीज को, बहुत ही इंफीरियर टाइप की चीज को, तो इसका नाम दुनिया है। यहाँ पे क्यों आए, कुरान ने बताया। अब वो आयत इस वक्त मेरा मौजू मकसद रिसालत नहीं, लेकिन उसमें एक लफ्ज आ रहा है कि कुरान कहता है वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये किताब की तालीम देगा और हिकमत की तालीम देगा। खाली किताब नहीं कहा, किताब की तालीम देगा और हिकमत की तालीम देगा। और खुद किताब वो है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। नमाज गुफैला तो आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत अहम नमाज है मुस्तहब नमाजों में। नमाज शब के बाद अहम तरीन ये नमाज आती है, नमाज गुफैला। तो खैर, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात का हर खुश्क तर इस किताब में मौजूद। पैगंबर इसकी तालीम दे रहे, यानी जब किताब की तालीम दे रहे इसका मतलब कायनात का कंप्लीट इल्म दे रहे हैं, हर खुश्क तर लोगों को बता रहे हैं। तो बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। कुरान ने कहा नहीं, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, खाली किताब की तालीम नहीं देता, उसके बाद हिकमत की तालीम देता है। हिकमत यानी विजडम, हिकमत यानी फिर वो विजन। हिकमत माने जो नॉलेज आपको मिली है, हाउ टू यूज इट। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, ज़िम्नन बात आ गई। तो खुलासा ये कि सिंसियरिटी अपनी जगह सबसे पहली चीज तो वो, दूसरे इसके साथ पे नॉलेज, और नॉलेज के बाद फिर आदमी के पास इतनी विजडम भी हो और इतना उसका विजन भी हो, फिर जाके वो कम्युनिटी के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे। हमारे यहां आजकल तो जिसके पास भी एक मोबाइल है, और किसके पास नहीं है, शायद आगा सिस्तानी के पास नहीं है और शायद मेरे पास नहीं। तो खैर, जिसके पास भी मोबाइल है वो खट से उस पर बैठ जाता है। सोशल मीडिया तो इतना ज्यादा आम हो चुका है कि मैंने कहा कि जो इस्लाम बुनियादी पैगाम देता है कि जब भी कोई नई चीज आ जाए पहले एहतियात करो, गौर करो, इसके प्रोज और कॉन्स को, इसके फायदे इसके नुकसान को गौर करो, उसके बाद अमल करना, फौरन नहीं दौड़ना है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया फौरन दौड़ पड़ी। अब गवर्नमेंट परेशान हो रही है, अब सिस्टम्स परेशान हो रहे हैं, अब वो पाबंदियां लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, जो आपने भी सुना है। और हमारे मुल्क में तो पिछले साल ये पाबंदी लग चुकी। अब शुरू में एक उर्दू की एक कहावत है कि बोतल से जिन निकल गया उसके बाद उसको दोबारा बोतल में दाखिल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, नामुमकिन काम होता है। तो अब इस्लाम इसका कायल नहीं है। तफसील आएगी आगे चलकर कि शुरू से एहतियात करो, पहले समझ लो जो चीज तुम्हारे सामने आई है और पहले उसका पूरा बैकग्राउंड समझो। अब हमारे यहाँ जिसके पास सोशल मीडिया का लिंक है और किसके पास नहीं, मेरे पास नहीं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाद मुल्कों के इमिग्रेशन को क्रॉस करता हूं तो वो मुझसे कहते हैं अपना सोशल मीडिया, मैं कहता हूं है ही नहीं मेरे पास, यकीन नहीं आता, समझते झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं आप तहकीक कर लीजिए, और वो तहकीक करते हैं वही इमिग्रेशन काउंटर पे 4 घंटे बिठाकर, और उसके बाद हैरत के साथ कहते हैं कि आप जाइए। तो खुलासा ये है कि हर एक के पास इतना कि अगर कोई कह दे कि मेरे पास कोई सोशल मीडिया नहीं है तो उसको यकीन नहीं आ रहा है सामने वाले को। अब वो हर आदमी, हर बच्चा, हर कच्चा, हर शख्स वो अपने पास अपनी कम्युनिटी की इस्लाह के लिए प्रोजेक्ट बना के बैठा। सोशल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे उसमें बोलना भी नहीं चाहिए, वो मेरी फील्ड भी नहीं। लेकिन फिर वो रिलीजन में भी आ जाते हैं, और जब रिलीजन में आते हैं तो फिर सबसे पहला अटैक जो है हमारी कम्युनिटी में अज़ादारी पे होता है। बाद लोग अज़ादारी के नाम पे $1 भी खर्च नहीं करते। चले नहीं कहा खर्च कर, उनकी मर्जी, पैसा उनके ख्याल में उनका। जबकि कल भी मैंने अर्ज किया था एक लफ्ज, और ये अर्ज कर दूं कि कुरान करीम में ये लफ्ज बार बार आया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। इसके बाद कुरान कहते हैं वयक़ीमुस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसमें से खर्च करो, अपने में से नहीं, तुम्हारा नहीं चाहिए माल, जो हमने दिया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये सूरह अनफ़ाल की आयत है। इसकी खास बात यह है कि यह आयत शुरू हुई है इन्नमा से। इन्नमा अरबी जबान का एक बहुत अहम लफ्ज है जिसका ट्रांसलेशन होता है ओनली। इन्नमल मोमिनून, मोमिन सिर्फ ये लोग। देखिए अगर इन्नमा ना आए
اور قرآن کا ہے کہ مومن جو ہے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ان میں ہو سکتی. قرآن کا ہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. دوسری لیکن جب لفظ انما آ جائے تو مطلب صرف یہ انما، وہاں بھی یہی لفظ ہے انما المومنون. مومن صرف وہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے گا، تمہارے نہیں، تمہاری دولت تمہارا پیسہ نہیں چاہیے. یہ میں کل کے لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ میرا کوئی چیز نہیں ہوتی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، صرف ہم اس کے امین اور ٹرسٹی ہوتے ہیں. جس طرح سے اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی تفصیل میں جانے کی کا وقت نہیں، لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ واقعہ، لیکن وہ ہسٹری ہے، ٹاپک سے ہٹ کر. جس طرح سے ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اسٹے کیا تھا، جو ان کے پہلے ہوسٹ تھے. اور وہ جو واقعہ ہے نا، وہ کیمل اور اونٹنی کا، اور وہ کہاں جا کے رکے گی، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں اسٹے کریں. ویلیوز چینج ہو گئی. آج ویسٹرن کنٹریز میں کوئی کسی کو مہمان بنانے کو تیار نہیں، ہر آدمی مہمان کو ایک بوجھ سمجھتا ہے. کوئی محاورہ بھی آپ لوگوں کا ہے، مجھے نہیں معلوم، محاورہ یعنی کہاوت کہ دیئر از نو فری لنچ، جبکہ اسلام میں بار بار فری لنچ ہوتا ہے. اسلام کی پوری بنیادی فری لنچ کے اوپر ہے. لیکن اب یہ میرے ٹاپک میں آگے آنے والا کہ اتنا زیادہ ہم کو جو ہے یہ مادی چیزوں میں الجھا دیا ہے کہ لوگ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنے گھر میں مہمان بنانے کو تیار نہیں ہے. علماء کی بات تو چھوڑیے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے، مجھے یاد ہے اس افریقہ میں جھگڑا ہوتا تھا اس بات پہ کہ یہ ہمارے یہاں ٹھہرے گی، یہاں جھگڑا ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ نہیں ٹھہرے گی. خیر، یہ تو بیچ میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی ہے، تو اس کو زیادہ سیریس مت لیجیے گا. اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، لیکن وہاں مدینے میں تو ہر آدمی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر. پیغمبر کی اٹھن میسج فلم کے اندر وہ پورا کلپ بھی ہے، لیکن میسج تو بہت پرانی بات ہو گئی. پیغمبر نے کہا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ بإذن اللہ، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ نے آرڈر دیا، جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گا. حضرت ابو ایوب انصاری. میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے چلا گیا کہ آج کل لوگ عمرے پہ بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور پہلے لوگ خالی عمرہ کر لیتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف یا روضہ رسول کی زیارت. اب ایک اویئرنیس آئی ہے، لوگ ہسٹری بھی سمجھنا چاہتے ہیں، زیارتیں بھی کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان جہاں پیغمبر نے اسٹے کیا، لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیے گا تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا ہی نہیں. یہ 300 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ مدینے سے گزرا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ آخری رسول یہاں آئیں گے. یہ نہیں معلوم تھا کب آئیں گے. تھوڑا سا میں اس کو آگے چل کے لنک دوں گا، آگے سے مطلب آج کی مجلس میں نہیں، آگے کسی مجلس میں امام زمانہ سے، کہ اس کو پتا تھا کہ آخری رسول آئیں گے. یہ نہیں معلوم تھا کب آئیں گے. تو اس نے مدینے میں جا کے باقاعدہ ایک مکان خرید کے اسے پیغمبر کے نام پہ ایک طرح سے ٹرانسفر کر دی کہ یہ مکان جو ہے یہ میرا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، یہ رسول خدا کا. اور اپنے ایڈوائزر میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیز لو، جب اس کا اصلی آنر آئے گا یہ اس کے حوالے کر دینا، اور اگر تم مر جاؤ یعنی تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنے وارث اپنے وارث اپنے وارث، وہ پورا سلسلہ چلا تھا. خیر، تو یہ بات تو ضمنی طور پہ آ گئی کہ جیسے وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پیغمبر کو اپنے گھر میں رکھا، لیکن وہ گھر اصل میں رسول کا ہی تھا. اسی طرح جو دولت ہمارے پاس ہے وہ ہماری نہیں. اچھا، اب یہ بات 3-4 دفعہ آ چکی ہے اور شاید اور بھی آئے گی، لیکن اس میں اصل بات یہ کہنا $1 خرچ کرنے کو تیار نہیں آزاداری پہ. ٹھیک ہے، مومن کی صفت قرآن بتاتا رہے، لیکن ہمیں نہیں بننا ایسا مومن. یہ ہمیں خرچ کرنا ہے اپنے حساب سے، کہ ہمارے خیال میں، یہ میں کسی خاص پروجیکٹ یا آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا، ہمارے خیال میں مثلا اسپتال بہت اہم، ہمارے خیال میں اسکول بہت اہم، ہمارے خیال میں مثلا یتیموں کی مدد بہت اہم، ہمارے خیال میں چیریٹی کا کام بہت اہم، سب اہم، سب اہم. جس طریقے سے آج کل نیوٹریشن میں کہا جاتا ہے نا کہ بہترین ڈائٹ وہ جو بیلنس، خالی اونلی پروٹین ڈائٹ تھی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ فیل ہو گئی. بیلنس، ہر چیز ہونی چاہیے اپنے اپنے حساب سے، اتنا پرسنٹ یہ، اتنا پرسنٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی توہین کر رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ یہ چیزیں جانتے ہیں. اسی طرح اسلام میں ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن بیلنس کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا زور ایک چیز پہ دے دیا جائے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ، اب جب اتنے سارے ہر آدمی اپنے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں مجھے کیا کرنا ہے،
مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آج کا موضوع انکمپلیٹ رہے اور ایک اور مجلس مجھے اس موضوع پہ پڑھنا پڑے، جبکہ میرے پاس خود اصل جو ٹاپک ہے وہ بہت بڑا۔ تو جلدی جلدی بات مکمل کروں کہ اب جب ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم ہر جگہ تو خرچ نہیں کر سکتے، تو کون سی وہ جگہ ہے جہاں کٹ کیا جا سکتا ہے؟ عزاداری سب سے پہلے نظر آتی، مجلسیں بہت ہونے لگی، تبرک بہت ہونے لگا، نیاز بہت ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد گھر کی مجلسیں۔ بہت سختی کے ساتھ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے گھر میں بھی مجلس کرو، امام باڑے کی مجلس کو انف پسند۔ پیغمبر کی حدیث یاد کیجئے، پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ پرانے انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کی طرح سے نہ ہو جانا کہ اپنے گھر کو قبر بنا لو۔ یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا گھر کو قبر بنانا؟ کہا کہ وہ لوگ اپنی ساری عبادت اپنی عبادت گاہ میں جا کے کرتے تھے جو ان کا ریلیجس سینٹر تھا، گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قبر کی خاصیت ہے کہ قبر سے کوئی عمل آسمان پہ نہیں جاتا۔ اپنے گھر کو ایسا نہ بناؤ، عبادتوں کو تقسیم کرو، کچھ عبادتیں سینٹر میں ہو، کچھ عبادتیں گھر کے اندر ہو۔ یہ تفصیل کے ساتھ شب جمعہ میں بیان کرتا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا خالی 1 منٹ ٹکڑا ایکسٹریکٹ پیش کیا ہے حدیث کا۔ خلاصہ یہ کہ عزاداری ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ جس کے اندر آدمی سوچتا ہے اس میں کٹ لگایا جا سکتا ہے، اگر اتنی مجلسیں نہ ہو، کم ہو جائیں تو کیا نقصان؟ آقا حسین کو تو ہماری مجالس کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ تو ویسے ہی جملہ ہوا جیسے کوئی کہہ دے کہ نماز کم کر دو، اللہ کو تو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، مسئلہ وہ جو شب عاشور امام کے ایک صحابی نے کہا تھا۔ شب عاشور کے مسائل میں ایک جملہ یہ آتا ہے کہ جب امام نے چراغ گل کر کے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب چلے جاؤ، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتے ہو، اور پھر وہ مختلف صحابیوں نے اس موقع پہ چھوٹی چھوٹی سپیچز کی ہیں، اس میں سے ایک کا جملہ یہ تھا کہ آقا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو یہ نماز کی ضرورت ہے، آقا حسین کو ہماری عزاداری کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس عزاداری کی ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت کے اعتبار سے کچھ باتیں بعد میں بیان کروں گا، لیکن آج مختصراً ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے، عزاداری میں جو خرچہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ واپس آتا ہے، اور کتنا زیادہ ہو کے واپس آتا ہے، کیونکہ ہم کریم کو دے رہے ہیں۔ اس کو جب ہم دیتے ہیں تو اگر ہم اس کو ایک دیں گے، جو صدقے کے لیے حدیث ہے، اچھا صدقہ ہمارے ہاں ایک بہت برا لفظ بن کے رہ گیا، اردو زبان میں ہے بھی برا لفظ، لیکن عربی میں یا فقہ میں صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جب صدقہ دیتے ہیں تو پلٹ کے 700 یا 7000 ٹائم بڑھ کے وہ واپس آتا ہے۔ صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ عزاداری، ابھی میں خالی خرچے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں ورنہ موضوع بالکل چینج ہو جائے۔ لیکن نہیں خرچ کرنا ایک آدمی کو، اب اس کو نہیں معلوم کہ وہ اپنا کتنا بڑا لاس کر رہا، یہ $1 دے کے وہ جو $1 ملین واپس اس کو ملتے ہیں، آج بھی ہیں دل والے، دینے والے ہیں۔ یہ عزاداری کسی کی محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ 10 آدمی یا 15 آدمیوں نے عزاداری میں پیسے کم کر کے کہیں اور لگا دیے تو آقا حسین کی عزاداری کم ہو جائے گی، آپ ہمیشہ دیکھیں گے بڑھتی چلی جائے گی۔